تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم عہد قدیم میں سے حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے کے بڑے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے 6 باب کا مطالعہ مکمل کیا، اور آج ہم 7ویں باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کتاب سے نئی اور اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ 6 باب کے آخر میں بیان ہے کہ خداوند نے کہا پہاڑوں کی طرف منہ کر کے اس کے خلاف نبوت کر۔ خداوند نے ان کو سزا دی کیونکہ وہ لوگ بے وفا ہوئے اور خداوند سے پھر گئے۔ ہمیں 7ویں باب کا موضوع بیان کرے تاکہ ہم اس باب کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ دیکھیں بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ میں 7ویں باب کو نجات نزدیک ہے کا عنوان دیتا ہوں۔ یہ جملہ 3 آیت میں دہرایا گیا، اب تیری اجل آئی، اور پھر اس کے بعد 6 آیت میں لکھا ہے خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا۔ جی۔ 10ویں آیت ہے، دیکھو وہ دن، دیکھو وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی۔ خدا برداشت کرتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا۔ صحیح۔ وہ برداشت کرتا ہے، لیکن میں کہوں گا جو کبھی توبہ نہیں کرتے ان کی عدالت ہوگی۔ اس نے بہت دیر برداشت کی، لیکن جب ایک بار عدالت آ گئی وہ ایک دم عدالت کرتا ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ جی ضرور۔ اور خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے۔ اب تیری اجل آئی، اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی، اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا، اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ پہلی 4 آیات میں کس بارے میں لکھا ہے؟ غور کریں کہ یہاں پر تجھ پر کا لفظ 6 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور 3 آیت میں لکھا ہے اب تیری اجل آئی، اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا، اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھے دلاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی، اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تجھے سزا دوں گا۔ مبارک ہے وہ جس کے ساتھ خداوند ہے۔ جی۔ افسوس کہ انسان خداوند کو نظر انداز کر کے اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، اور زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، اور یہی سچ ہے۔ اس نے کہا تیری روش کے مطابق، یعنی خدا ناانصافی نہیں کرے گا، وہ وہی کاٹیں گے جو بویا ہے۔ خدا کی انسان کے خلاف عدالت کرنے کی وجوہات بیان کیجئے، وہ کس طرح عدالت کرے گا؟ دیکھیں بھائی، کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ خدا کی ہوشیاری اور ناانصافی سے بچیں۔ در حقیقت مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس بات کا خوف نہیں رہا، پر مجھے خدا کے انصاف سے خوف آتا ہے۔ دیکھیں، داؤد نے کہا اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ پر خدا بے انصافی کیوں کرے گا؟ کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ خدا نہیں۔ اگر وہ انصاف سے ہماری عدالت کرے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اور ایوب تاریخ کے بہترین انسانوں میں سے ایک تھا، اور اس نے کہا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اس کی ایک بھی بات کا جواب دینے سے ہمیشہ قاصر رہے گا۔ انسان کے خدا پاس 1000 جواب باتوں نہیں۔ کے لیے عدالت کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو انسان ان 1000 باتوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ صحیح۔ آیت کے شروع میں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا، یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے۔ خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامے کا دن قریب ہوا، یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ خدا نے برداشت کی، پھر اس کا قہر بھڑکا۔ 5ویں آیت سے لکھا ہے دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آیا، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا۔ کس کا خاتمہ ہوا، کس کی شامت آئی؟
کیا یہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکتے یا اس قوم کی پھر کبھی بھاری نہ ہوگی؟ بے شک وہ قوم بحال ہوگی لیکن ہزاروں ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ پر انہوں نے آخرت پر دھیان نہ دیا، خدا نے ان کی برداشت کی اور صبر کیا، لیکن ایک دن فضل کا دور ختم ہو جائے گا اور غضب کا دن آئے گا، اور میں کہوں گا یہاں پر ایک سے زیادہ مرتبہ قہر و غضب کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھے دن ہیں، لیکن آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری عدالت کروں گا۔ یہ بات بارہا دہرائی گئی ہے۔ قہر و غضب کو نازل کرنا، میں کہوں گا یہ خوفناک بات ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس وقت توبہ نہ کرے، اور لکھا ہے کہ اب مقبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ کاش لوگ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ بھائی یوسف 5ویں آیت سے اس نے خاتمے کا ذکر کیا، دیکھ وہ آتی ہے۔ خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی اور اس زندگی کا خاتمہ نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ناانصافی اور سب بدکاری جاری رہے گی، یہ فحاشت ایسی ہی رہے گی۔ وہ نہیں جانتے کہ خاتمہ آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ کس طرح آتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ پہلے پطرس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، اور انسان کے دکھوں کے دن میں کہوں گا کہ ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ انسان کے دن کے بعد خدا کا دن آتا ہے۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام ہی واحد ہوگا۔ ابھی انسان کا دن ہے اور یہ اتنا اہم نہیں، اور پولس رسول نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسان مجھ پر عدالت رکھے۔ میرا پرکھنے والا خدا ہے، خداوند کا دن آتا ہے، اس وقت سب چیزیں درست ہوں گی۔ ابھی قادر مطلق کی تحقیر اور مغرور کی بڑھائی ہوتی ہے، اور ابھی مغرور اس دنیا پر قابض ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند ہر چیز کو بحال کرے گا۔ یہ اہم دن ہے، ایسے دن نہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ بھائی یوسف، اس پروگرام کے ذریعے ہم پیغام دیتے ہیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ نزدیک ہے، ناانصافی اور بدانصافی کا خاتمہ نزدیک ہے۔ ہمارے جو عزیز دکھ اٹھاتے ہیں وہ نکالے اور ستائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس سفر کا اختتام قریب ہے۔ در حقیقت یہ مظلوم اور ظالم دونوں کے سفر کا اختتام ہے۔ اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس باب میں 3 مرتبہ لکھا ہے تم جانو کہ میں خداوند ہوں، اور یہ 4 آیت اور پھر 9ویں آیت میں واضح لکھا ہے، اور پھر باب کے آخر میں تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ بھائی یوسف 10ویں آیت سے لکھا ہے، دیکھ وہ دن، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی، عصا میں کلیاں نکلیں، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو، کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے اموا میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام اموا پر غضب نازل ہونے کو ہے، کیونکہ بیچنے والا بیکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام اموا کے لیے ہے، ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بدکاری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا، کیونکہ میرا غضب ان کے تمام اموا پر ہے۔ ان آیات کو بیان کیجئے بھائی یوسف۔ جی، اس نے کہا کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اس سے پہلے کہ خریدنے والا خوش نہ ہو اور بیچنے والا اداس۔ اور اس سے ہمیں پہلے کرنتھیوں کے 7ویں باب کی 29ویں آیت یاد آتی ہے، وقت تنگ ہے، اور لکھا ہے رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، یعنی اس سفر کا اختتام خاتمہ آ رہا۔ آ پہنچا، خاتمہ قریب ہے، اور اگر کوئی بیماری میں ہے تو یہ سفر ختم ہونے والا ہے،
اور کسی کو بھی یہ کہنا سننا بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے سب کام ہو چکے ہیں، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی 25 سال قید میں گزارے اور 2 دنوں کے بعد وہ رہا ہونے کو ہو تو، اور وہ یہ 2 دن رہا ہونے کی خوشی میں ہی گزار دیتا ہے۔ پر اس کے برعکس جب آپ کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہو اور آپ بہت سارے مال کے مالک ہوں اور خاتمہ آئے تو آپ کو یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے تو اس کے لیے یوں لکھا ہے کہ نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا، کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خداوند کے نزدیک سب برابر ہیں۔ 19ویں آیت میں سونے اور چاندی کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کے غضب کے دن سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ بھائی یوسف 19ویں آیت میں 15ویں آیت کی بات جاری ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خدا ان کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا، ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی۔ خدا ان کے غضب کے دن ان کا سونا چاندی کسی کام کا نہیں۔ اس پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں اس آیت کو بیان کرنے کے لیے خدا کے کلام سے 3 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ پہلی آیت یسایہ کے 2 باب سے ہے۔ لکھا ہے اس روز یعنی خداوند کے دن جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو اس روز لوگ اپنے سونے اور چاندی سے بنائی ہوئی مورتوں کو چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں اور غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ اور صفنیہ کی کتاب کے پہلے باب میں یوں لکھا ہے، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا اور وہ اندھوں کی مانند چلیں گے جی، اور ان کا گوشت نجاست کی مانند، اور خدا کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان جی۔ کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لختے ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ اور یعقوب کے 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم نے آخری زمانے میں خزانہ جمع کیا ہے۔ اور اگر ہم آخری زمانے کو یروشلم کے محاصرے کا دن سمجھیں، جب رومی تیتس نے آ کر یروشلم کا محاصرہ کیا تو اس کے لوگوں کا مال و دولت ان کے کام نہ آیا۔ تیتس نے سب کو قتل کیا تو ان کے سونا چاندی سے ان کی کیا مدد ہوئی؟ تم نے آخری زمانے میں خزانہ جمع کیا۔ اگر ہم آخری زمانے کو خدا کے آنے والے دن کے طور پر دیکھیں تو میں کہوں گا کہ وہ رومی تیتس کے دنوں سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔ میں مصر میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا تعلق بڑے سیاسی لوگوں سے تھا، پر جب وہاں بغاوت ہوئی تو اس شخص کو اپنے ان تعلقات پر بہت زیادہ فخر تھا، پر اس کو خطرہ یہ تھا کہ جب لوگ اس کے گھر کو آ کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا، تو اس نے اپنے گھر میں سب تصویریں جو تھیں وہ پھینک دیں تاکہ اس سے اس کے تعلقات کا پتہ نہ چلے، اس لیے کہ اس کو کچھ فائدہ نہیں بلکہ اس سے نقصان ہونا تھا۔ اور یعقوب نے کہا کہ تمہارا سونا چاندی آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ صحیح۔ نہیں۔ زنگ تم پر گواہی دے گا اور تم پر ملامت ہوگی۔ ناظرین میں سے کوئی ہم سے متفق ہو کہ خدا ان کے غضب کے دن پر نہ کوئی مال و دولت بچے گا نہ سونا چاندی، ان میں سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پر ابھی اس سے فائدہ ہے، آپ اس سونے چاندی اور مال سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اس پیسے سے جو آپ کے پاس ہے، اس سونے اور چاندی سے ان غریب لوگوں کی مدد کیجیے۔ آپ کا یہ کیا ہوا کام آپ کے کام آ سکتا ہے، تاکہ جب آپ کی زندگی ختم ہو تو آپ خدا کو بتا سکیں کہ آپ نے اپنی مال و دولت کا کیا کیا۔ خداوند کے غضب کے دن کے علاوہ دنیا میں ہم اپنا مال خرچ کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخلہ پا سکتے ہیں۔ یہ شیطان کی چال اور جھوٹ ہے، اور زبور 50 میں اس کا جواب موجود ہے، جی، کیونکہ زبور 50 میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے مال و دولت سے اور اپنے گائے بیل سے خداوند کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خدا نے فرمایا، یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے غضب کے دن مادی چیزوں سے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں،
लेकिन खुदा को उनके माल की जरूरत नहीं, उसको दिलों से मतलब है। ऐ मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे, लेकिन ये सोचकर अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारना कि मैं अपनी माल और दौलत से उसका कफारा अदा कर सकता हूँ, ये सरासर झूठ और धोखा है। खुदावंद को आपका दिल चाहिए, यानी कि आपका तौबा वाला दिल, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। लिखा है, मैं उनके बेफायदा दिलों को शिकस्ता कर दूंगा। उसको बेफायदा दिल नहीं चाहिए, बल्कि एक शिकस्ता दिल जो उसकी बात पर जवाब दे। भाई यूसुफ, क्या हफ्ते का एक दिन 6 दिनों का गुनाह मिटा सकता है? मतलब पूरा हफ्ता अपने मुताबिक जिंदगी बसर करें और 7वें दिन जब आप गिरजा कर जाएं तो आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएं। 11 महीने अपनी मर्जी से गुजारें और ये तस्वुर करें कि एक महीने में वो आपके तमाम गुनाह मिट सकते हैं। क्या एक दिन की जिंदगी में तमाम दिनों की जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं? क्या इन्हें मिटाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर इंसान खुद कोशिश करे तो पूरी जिंदगी अपने गुनाहों का कफारा अदा नहीं कर सकता। एक गुनाह, जरा सोचें कि आप एक गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुनाह का कफारा अदा ना हो तो हम अबदी जिंदगी में नहीं जा सकते। और मैं कहूँगा कि गुनाह का कफारा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के साथ हो सकता है, ये मसीह की मौत है। उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। खुदा ने उसके खून के बाइस हम सब की खातिर एक ऐसा कफारा ठहराया है जो ईमान लाने से फायदा मंद हो। खुदा को हमारी तौबा सही और ईमान की जरूरत है ताकि शैतान हमको धोखा ना दे सके। मतलब तकवा, सखावत और अच्छे कामों का फल जमीन पर मिलेगा। अब्दी जिंदगी के लिए आसमान पर जाना सिर्फ एक ही बात पर मबनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सलीब पर मसीह के काम पर मबनी है। मसीह पर ईमान लाएं। मैं कहूँगा कि एक मसीही भाई हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कुतुब लिखी हैं, और सच बात यह है कि मैं हर किसी को उसकी हर किताब पढ़ने की तलकीन करता हूँ। उसने कहा कि जिन कामों को आप बहुत अच्छा समझते हैं वो भी खुदा के मेयार के मुताबिक सही। नहीं। हम अपने मेयार के मुताबिक उन चीजों को अच्छा अपने समझते मेयार हैं के मुताबिक। जी, पर खुदा की नज़र में ऐसा नहीं। और यसाया 64:6 में इसकी तस्दीक होती है। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीजें, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। और अगर वो कहता कि हमारी बदकारी नापाक है तो उसको समझना आसान होता, पर हमारी रास्तबाजी खुदा की नज़र में नापाक है। सही, शुक्रिया। 22वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। और मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और वो मेरे खलवत खाने को नापाक करेंगे, उसमें गारतगर आएंगे और उसे नापाक करेंगे। भाई यूसुफ, इस आयत से क्या मुराद है? लिखा है कि मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और वो मेरे खिलवत खाने को नापाक करेंगे। और इससे मुझे ज़बूर की एक आयत याद आती है, और उसने अपनी कुव्वत दे को दिया। असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। और खुदा की हैकल उसका खिलवत खाना है, पाक तरीन मुकाम। और फिर लिखा है, जहाँ गारतगर दाखिल हुए और उसको नापाक किया। ये आसान नहीं। खुदा ने यिर्मयाह के 7वें बाब में लोगों को उनकी बेवकूफ़ी पर तंबीह की। क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, जिनाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे, और मेरे हजूर इस घर में खड़े होगे और कहोगे कि हमने खलासी पाई और ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। आपको लगता है खुदा ऐसा धोखा कबूल करेगा? आप उस मकदस को नापाक करते हैं। उसने कहा, और मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और वो मेरे खिलवत खाना को नापाक करेंगे, उसमें गारतगर आएंगे और उसको नापाक करेंगे। सही। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। 23वीं आयत में खुदावंद ने हिजकिय्याल को हुक्म दिया, जंजीर बना, क्योंकि मुल्क खून रेजी के गुनाहों से पुर है और शहर जुल्म से भरा है। जंजीर से क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ। ये गुनाह और बुराई के नतीजे में आज़ादी पर लिखा हुआ एक गीत है जो मुझे याद आ रहा है। ये मसीह से मोहब्बत रखने वाले एक परस्तार ने लिखा। वो कहता है कि खुदावंद ने मुझ पर एहसान किया है, मैं तो हलाक होने को था। यीशु मेरा सालसी है, उसने मेरा कफारा दिया और मेरे गुनाहों का फिदिया दिया, और उसने सलीब पर मेरा सारा कर्ज चुकाया है। दरअसल जंजीर हमें खुदा के कलाम की याद दिलाती है, और खुदा ने फरमाया कि उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डालो। मसीह हर गुनाहगार को बुलाता है ताकि वो आज़ाद हो। बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। पर इसके बरक्स अगर हम निजात दहिंदा मसीह को रद्द करें तो हम अपने हाथ पांव जंजीर से बांधते हैं, और यही हमारी बर्बादी की वजह है।
भाई यूसुफ, उसने 23वीं आयत में जंजीर का जिक्र किया। ये आज़ादी ना देना और सज़ा के मिलने को जाहिर करती है। 26वीं आयत है, बला पर बला आएगी और अफवाह पर अफवाह होगी। तब वो नबी से रोया की तलाश करेंगे, लेकिन शरीयत काहिन से और मसलहत बुजुर्गों से जाती रहेगी। इस बाब के आखिर में जो बयान है इन सब के मुतालिक बताएं। काहिन, बुजुर्ग और बादशाह और नबी, कोई बचा नहीं सकता। इस हाल को बयान कीजिए। मैं कहूंगा ये जी मुश्किल बिल्कुल, दिन ये है, मुश्किल ठीक दिन है। है। और यहाँ पर 25वीं आयत में लिखा है कि हलाकत आती है, वो सलामती को ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। उन्होंने सुलह के शहजादे को रद्द किया है, जो सबको तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है, इसलिए उनका अंजाम बुरा होगा। और पहले थसलनिकियों के 5वें बाब में ये लिखा है कि जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, और उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। आपने बताया कि हर तरह का शख्स, बादशाह, बुजुर्ग या नबी या काहिन, कोई ना बचेगा। आपका रुतबा आपको नहीं बचा सकता, बल्कि आपकी दीनदारी और खुदा के सामने आपकी वजह ही आपको बचा सकती है। आप दिखावा नहीं कर सकते क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है। उसको हमारी ज़ाहिरी वज़ाकता की ज़रूरत नहीं, वो हमारा दिल चाहता है। वो रुतबे और मुकाम खुदा की को परवाह उनके नहीं रुतबे करता। और उनके मुकाम की परवाह नहीं, और ये सब चीज़ें इंसान की नज़र में अहम है। लेकिन मैं कहूँगा कि खुदा को शिकस्ता और एक तौबा करने वाला दिल पसंद है, जो कि गुनाह और फिर नापाकी से नफरत करे और खुदावंद से मोहब्बत रखे। और यही मुसीबत के दिन आपके काम आएगा। और 25वीं आयत में हलाकत आई, बल्कि मैं कहूँगा कि दरअसल हिजकिय्येल के अयाम में नहीं, बल्कि हमारे अयाम में हलाकत आई। और ये हिजकिय्येल के अयाम से ज़्यादा सख्त दिन होंगे, जब ये कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। तब बेदीन जाहिर होगा और खुदा का गज़ब भड़केगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। 7वें बाब की पहली 4 आयात में तुझ पर और तेरी रविश के मुताबिक अल्फाज बहुत बार दोहराए गए हैं। उन लोगों पर अदालत आने के हवाले से इन अल्फाज की क्या अहमियत है? तुझ पर के अल्फाज 7 मरतबा आए जब खुदा इंसान को छोड़ दे तो आखिर में उस इंसान की अदालत होती है। तुम्हारी रविश के मुताबिक से क्या मुराद है? यानी खुदा उनके किए गुनाहों के मुआफिक उनकी अदालत करेगा। 5वीं आयत से 9वीं आयत में खात्मा आ गया कि अल्फाज बार बार आए। इस तंबीह से हम क्या सीखते हैं? यहाँ उसने असूल बताया कि हर एक चीज़ का खात्मा है। ना इंसाफी का खात्मा खुदावंद ने उनको मूसा के आयाम से ही अहबार 26वें बाब में उनको बताया, और ये 1000 साल बाद पूरा होगा। हर चीज़ का खात्मा है। ना इंसाफी का खात्मा है। मुस्बत पहलू देखें तो दुखों का खात्मा भी है। ठीक है, सब चीज़ों का खात्मा है। जी, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। आप सबका शुक्रिया भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में सीखा कि खुदा बर्दाश्त करता है, लेकिन वो अदालत जरूर करेगा। वो गुनाह को नजरअंदाज नहीं करता। उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत हर एक को तौबा की तरफ लाती है, और इस सब्र और तहम्मुल के बाद उसकी अदालत आएगी। सलीब पर मसीह के किए काम की बुनियाद पर आप सब खुदा के साथ रिश्ता कायम कीजिए ताकि आप इत्मीनान पाएं। अगर सुलह के शहजादे मसीह को और उसकी तसल्ली को नज़रअंदाज करेंगे, उसकी दी हुई कुर्बानी को नज़रअंदाज करेंगे, तो लिखा है हलाकत आती है और वो सलामती को ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। अगर आप उस दिन मसीह के कफारे के बगैर हाजिर हों तो आप सलामती ढूंढेंगे पर वो ना मिलेगी। मसीह को कबूल करें और अपनी सलामती पाएं। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। हम मुताले में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।